Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. کہ جب ہمیں ان پر غور ہی کرنے کا نہیں کرنا، ان کی معرفتی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو انہیں ہمارے لیے بھیجا کیوں ہے؟ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہیں؟ ان پر ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو پھر ان پہ غور بھی تو کرنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ان کے دو پہلو ہیں، ان کی زندگیوں کے دو جنبے ہیں، ان کی زندگیوں کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ نورانی ہے، ایک رخ بشری ہے۔ وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ رخ نورانی ہے، اور جس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے وہ رخ بشری ہے۔ جس رخ پر غور کرنے کا حکم دیا ہے وہ رخ ہم جیسا نہیں ہے۔ جو رخ نوری رخ ہے وہ تو بالکل قابل تصور نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ کوئی مقایسہ کریں۔ مثلا دو آنکھیں تھیں، دو پیر تھے، دو ہاتھ، چلتے تھے، بازار جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، ایک نظام ازدواج ان کے ہاں تھا، خرید و فروخت کا نظام تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، وہ بشری تقاضے تھے۔ ان تمام چیزوں کے ظاہری طور پر ہونے کے باوجود ان کا اور ہمارے بدن کا اختلاف اور فرق بھی اتنا روشن ہے کہ جو ان کی عظمت اور ان کی فضیلت پر ہمیں معترف کروائے بغیر رہنے نہیں دیتا۔ مثلا سب سنی شیعہ نے لکھا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کے حوالے موجود ہیں، کہ جب امام حسین کو بھوک لگتی تھی اور جناب زہرا کچھ فاصلے پر ہوتی تھی تو نبی مکرم اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، اور نبی کے انگوٹھے سے امام حسین کے لیے دودھ نکلتا تھا۔ اور ایک دفعہ تو آیت اللہ رسولی محلاتی نے لکھا ہے، آیت اللہ خامنائی کے دفتر کے مسئول ہیں، آیت اللہ رسولی محلاتی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتنا ہمک کے دودھ لے رہے تھے امام حسین نبی مکرم کے انگوٹھے سے کہ نبی دوسرے ہاتھ سے سر پہ ہاتھ رکھ کر، نبی نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سر پہ رکھا امام حسین پر، فرمایا حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ سایہ نہیں تھا نبی کا، سایہ نہیں تھا نبی کا، لکھا ہے سنی شیعہ نے، سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا۔ مثلا حضرت ایک واقعہ نہیں ہے، ہزار معجزات کی کتاب تو علامہ ہلی نے لکھ ڈالی جی، اور کیا خوب کہا ہے علامہ نقن صاحب نے کہ ہمارے نبی کے معجزوں میں اور نبیوں کے معجزوں میں فرق ہے۔ بڑا حسین جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد جی۔ سورج پلٹانا، لوہے کو نرم کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا جی، جانوروں سے بات کرنا، دریا میں رستہ بنا دینا، یہ سرکار دو جہاں کے معجزے نہیں ہیں۔ نبی کے معجزے کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں ہو پائے گا۔ اور سارے معجزے عملی معجزے تھے، اور ہمارے نبی کا معجزہ علمی معجزہ ہے۔ عمل وقت کا محتاج ہوتا ہے، علم وقت کو محتاج بناتا ہے، لہذا ہمارے نبی کے معجزے کو مقایسہ نہیں کیا جائے گا دوسرے۔ ہمارے نبی کے یہ سارے معجزے جو دیگر نبیوں کے معجزے تھے، سرکار کے لیے وہ معجزہ ہی نہیں تھا۔ بدن مبارک حضرت ابو ذر غفاری کے گھر دعوت پر تشریف لے گئے، وہ پانی دور سے بھر کے لائے، حضرت فرمایا تمہارے گھر میں کنواں نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ کنواں ہے مگر کڑوے پانی کا ہے، پانی اس کا کڑوا ہے۔ حضرت فرمایا تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ سرکار تشریف لے گئے، آپ کنویں کے مڈیر پہ تشریف فرما ہوئے، پیر لٹکا دیے کنویں کے اندر، پانی بوسہ دینے کے لیے اوپر آ گیا، اور سرکار کے پیروں کا بوسہ لیا، اور پیروں سے مس ہونے کے بعد ایسا میٹھا ہو گیا کہ شہد کیا میٹھا ہوگا۔ قس علی ھذا، آپ مثالوں پر مثالیں دے سکتے ہیں، اتنی زیادہ۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جیسا اللہ اکبر، کہو اللہ